واشنگٹن سے میں اپنے ان تمام پاکستانی بھائیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں جو بہت زیادہ توقعات کے ساتھ مسٹر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس آمد کے منتظر تھے۔ بہرحال نریندر مودی صاحب نے، اب تلسی گیبرٹ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے بیدا پر یعنی کہ گیتا پر ہاتھ رکھ کے حلف لیا تھا جب یہ منتخب ہوئی تھی، ٹھیک ہے صاحب۔ اب انہوں نے جو وہ ٹویٹ لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے کہا ہے یہ آپ ڈائریکٹر ہیں آف نیشنل انٹیلیجنس، جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں باقی وہ ان کے انڈر آتی ہیں، اٹس لائک ہوم لینڈ سیکورٹی۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ بھارت اور امریکہ کی دوستی کے بارے میں مختلف یعنی کہ پہلو زیر بحث لائے، اور یہ ہم دونوں کے باہمی تعلقات کی اسٹرانگ واٹری رہی ہیں۔ اب واٹری جو انگریزی کا لفظ ہے، یہ اصولی طور پر، بنیادی طور پر قدیم انگریزی میں یہ استعمال ہوتا تھا ننس کے لیے، یا یہ جو بھکشوز ہوتے ہیں۔ دیکھو اس کی یعنی مذہبی، ظاہر ہے کہ یہ مودی صاحب نے نہیں یہ لفظ سنا، یہ ان کے لیے ٹویٹ لکھنے والوں نے سنا کہ اس میں وہ یعنی پرچارک والی آ رہی ہے بات۔ ہاں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ۔ اب یہ تو ایک اپنی جگہ خبر ہے، دوسری طرف مارکو روبیو، پاکستان کے لوگوں کو خطرہ تو نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ڈائریکٹر یہ خاتون جو ہے، ارے بھائی یہ خاتون جو ہے، اس نے باقاعدہ جو ہے یہ، اب جب یہ کانگریس کی رکن منتخب ہوئی تھی تو کیا انہوں نے یہ بل پیش نہیں کیا تھا؟ بل پیش کیا تھا؟ جی، جو قانون نہیں ہوا، لیکن یہ کہ 1971 میں، 2021 میں یہ چاہ رہی تھی کہ 1971 میں پاکستان کی فوج نے مشرقی پاکستان میں، دن مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کے اوپر جو مظالم کیے ہیں اس کو قتل عام ڈکلیئر کیا جائے اور اس کو قتل عام پکارا جائے اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ بعد ازاں جب ابھی یہ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹا ہے تو یہ بار بار اپنے ٹویٹ اور بیان دیتے رہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو سنجیدگی سے نہ لوں؟ مارکو روبیو، جس کا میں نے، جب ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے، جب وہ ہونا تھا کہ جی کون الیکٹ ہوگا، الیکشن کے فوراً بعد جو ہوئی، میں نے کہا یار مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مارکو روبیو جو ہے وہ اس کا وزیر خارجہ وہی ہوا، وہ ہو گیا۔ اب وہ شخص جو ہے، اس نے بھی پاکستان پر سینکشن بل ٹیبل کیا تھا جولائی 24 میں۔ وہ چلو یہی بات۔ اب ہمارے ہاں سب سے مشہور نام ہے ڈونلڈ لو، یاد ہے نا؟ وہ شخص جس نے رجیم چینج کی تھی، جس نے اسد مجید صاحب کو سائفر یہ وہ 2 سال تک، اس کی جگہ کون شخص آیا؟ وہ چلا گیا، وہ تو خیر ریٹائر ہو گیا نا، نہیں اس کو نکالا نہیں گیا، وہ ریٹائر ہو گیا۔ اچھا، تو وہ کیا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے بھائی صاحب۔ اس کی جگہ جو شخص آیا ڈونلڈ لو کی جگہ، اس کا نام ہے پال کپور۔ پال کپور، یہ بھی پریکٹسنگ، اور صاحب یہ ابھی تک جو ہے اپنا، یہ کوئی رائٹر وہی ہے نا شاید؟ ارے بھائی یہ رائٹر نہیں، پروفیسر بھی، وہاں کے نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول میں لیکچر دیتے ہیں۔ یہ ہماری یعنی ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کی سیاست میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موصوف میں جو کتابیں لکھ رکھی ہیں، آپ پلیز صرف انہی کے ٹائٹل دیکھ لو۔ انڈیا، پاکستان اینڈ دا بوم، اس میں پاکستان کی ڈیبیٹنگ نیوکلیئر اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا، نیوکل کیپیسٹی پہ اس نے بات کی ہے، تعریف کی ہے ہماری، کتاب لکھی ہوئی ہے بھائی، ہماری تعریف میں خطرہ ہے۔ اچھا، خطرہ لکھا ہے۔ ہاں، انڈیا، پاکستان اینڈ دا بوم۔ پاکستان کے لیے خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو یہ اس نے ایک اور کتاب لکھی ہے، جہاد ایز گرینڈ اسٹریٹجی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کی جو ہے جہاد، یہ اس کی الٹیمیٹ اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، اور اس کے تناظر میں وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کے بم کو وہ اسلامی بم بنا کر پیش کرتا ہے اپنی کتابوں میں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سو اینٹی پاکستان، ڈینجرس ڈیٹیرنٹ، کہ جی کہتا ہے کہ یہ ڈیٹیرنٹ کو، کہ ہمارا تو یہ ہے کہ یار انڈیا نے بنایا ہوا ہے تو ہمارے لیے اور کیا ڈیٹیرنٹ ہے؟ صرف یہی ہے کہ ہم بھی جواباً، یعنی کہ ذوالفقار موصوف نے جتنی تصانیف لکھی اپنی، اس میں پاکستان، سر یہ اس نے کوئی اور لکھی ہی نہیں نا، نیوکلیئر پرولیفریشن ان ساؤتھ ایشیا، وہ بھی ہم آ گئے ساؤتھ ایشیا، اللہ یہ
میں نے آپ کو ان کی کتابوں کے ٹائٹل گنوا دی. اب جس کو ان صاحب نے ڈونلڈ لو کو جو ہے ریپلیس کیا ہے, ساؤتھ ایشیا کے اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے افراد ایک جن میں وہ 2 نمبر کا صوفی تمہارا شامل ہے تو یوں تالیاں بجا رہے ہیں, کہتا ہے پاکستانی ہوں پتہ لگا جی. وہ یار خدا کا واسطہ نفرت کرو یار جتنی کرتے ہو آپ موجودہ حکومتی بندوبست سے. یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اٹ. But for God's sake, do you seriously think this person would really be from heart of his hearts can be اس کا سارا کریئر پاکستان کو خطرہ اور پاکستان کیا وہ ہمارا ہمدرد دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوگا یار؟ آپ سمجھ نہیں رہے کہ مارکو روبیو ہو, وزیر خارجہ سے چین شروع ہوتی ہے, تلسی گیبٹ میں آتی ہے, اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان کس نے کیا؟ جے ڈی وینس, جس کی اپنی بیوی اوشا. اللہ بھلا کرے, انڈیا نے تو پورے امریکن گورنمنٹ نو کیپچر کر لیا. لیکن ہم نے تو دیکھیں, ہم نے یعنی فاتح افغانستان تھے, ہم روس توڑا ہم نے, دکھ جیلے بھی فاختہ اور کبے انڈے کھائے. اس وقت ان کے ساتھ تو انڈیا کھڑا تھا, آپ تو نہیں کھڑے تھے بھائی. ببرک کارمل کی رجیم کو انڈیا ریکگنائز کرتی تھی یا نہیں باقاعدہ؟ اقوام متحدہ کی میں جب بھی جنرل اسمبلی میں جو 10-12 لوگ ان کی حمایت میں ووٹ دیتے تھے اس گورنمنٹ کے کہ جی نہیں یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ببرک کارمل کی, اور بعد میں ڈاکٹر نجیب کی, اس میں وہ کون تھا؟ ہندوستان شامل تھا. ہاں, ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم فری برڈ کو بچا رہے تھے. وہ جہادی اب ادھر ہی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جا کے اس ٹرمپ کا جو اگریمنٹ کرایا دوحہ والا, وہ کس نے کرایا؟ ہم نے. اللہ بھلا کرے. پھر یہ آپ نے بتا ٹرمپ صاحب نے یہ آپ نے اس کا جواب دیا, اس کے بدلے میں اس لیے کہ آپ نے اس پر نیگوشیٹ ہی نہیں کیا پراپر. نیگوشیٹ تو کیا ہوگا, کیا نیگوشیٹ کیا نا, کیا یعنی کہ کیا وہ ابھی آج کل کوئی, ارے بابو آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت امریکہ میں کوئی پاکستانی کر کے, ہم لوگ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوری یہ نہیں ہو سکتا نیگوشیٹ نہ ہوا ہوگا. تو کیا ملا اس کے بس اس کے عوض ہمیں بھائی صاحب بات یہ ہے کہ بائیڈن کا خدا کا واسطہ ہے, یہ جو باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون وزیر خارجہ بنا ہے, تلسی گیبٹ کیا کون ہے, اور یہ پال کپور کون ہے, اور ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ بائیڈن حکومت کے جاتے جاتے وہاں کے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کیا بیان دیا تھا کہ پاکستان ایسے میزائل تیار کرنے میں مصروف ہے ہماری کچھ کمپنیوں پہ جو اور جب میں نے یہاں پہ میں نے یاد نہیں ہے آپ کو, میں نے کہا یہ جاتے جاتے یہ باقاعدہ یہ لائیو بام چھوڑ کے گیا, یعنی کہ مسٹر ٹرمپ ناؤ یو آر ٹیکنگ اوور, اب یہاں سے شروع کرنا. اب پاکستان جو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے ایسے میزائل بنا لیے ہیں جو امریکہ کے لیے خطرہ ہیں, بھارت کا ڈیٹرنٹ نہیں رہے. تو ذرا تم اڈا باندھنا نا, تو آؤ ذرا ان کو ذرا چیک کرو. یہ جاتے ہوئے اس طرح کر کے وہ تیلی لگا کر گیا ہے بائیڈن. سننا پچھلے گورنمنٹ سے ہم کو اچھے تمراسم بنا سکے نہیں, یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں. تم کیسے بتاؤ نا, یہاں تو نہیں ہے گنجائش. یہاں تو مجھے بتاؤ کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیسے, جس نے یہ ساری کتابیں لکھ دی, اچانک اس کی کایا. میں تو خیر اس لیے بہک گیا تھا کہ میں تحریک انصاف نے بہت کہا کہ خط لکھے گا, تو اگر ٹرمپ خط لکھ دیتا تو اٹس مین کو پاکستان کی کچھ نہ کچھ تعلق ہے بھلے اس کا. اور میں تو یار بات یہ ہے کہ یہ شخص اب وہاں پہ ڈونلڈ لو کی جگہ بیٹھ گیا ہے, تو ہو سکتا ہے پاکستانی ڈاکٹر جا کے کہیں کہ اوئے خبردار. نہیں, اس کی رکوا دیں, ان کا اتنا انفلوئنس ہے نا. نہیں, ابھی اس کو سینٹ نے اپروو کرنا ہے نا اس کے اپوائنٹمنٹ کو, ابھی تو نامزد ہوا ہے. تو میرے پاکستانی حضرات ڈاکٹر صاحبان, آپ نے جتنی محبت سے اتنا زیادہ بائی پارٹیزن کر کے اتنی بڑی قرارداد اتنے بندوں کو کیا تھا, کچھ ایسے ہی لا دو. سر لا بھی دیں تو کی فرق ہوتا. اب دیکھیں نا اسحاق ڈار صاحب ہیں ادھر کاؤنٹر کرنے کے لیے. کس چیز میں؟ وہ ساڈے فورن منسٹر نہیں ہے, تو اپڈیٹڈ نہیں ہے آپ کو, یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا, وہ نائب وزیر اعظم. میں اپنی جہالت ہے جی, میں معافی چاہتا ہوں. مجھے انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے, اعترافی بیان دیا. یہ ہے اس کا نام, پیکا بریک. نہیں کیوں ختم نہیں, اس میں پیکا لگ. اچھا, مجھے پسند نہیں آیا تو پیکا.